محترم حاضرین، دو عناوین رکھے گئے۔ ایک عنوان جو اس سے پہلے رکھا گیا تھا زبان سے کی جانے والی نیکیاں، اور آج کا جو عنوان ہے زبان سے ہونے والے گناہ۔ آپ غور کریں، ایک ہے کہ جس کو کرنا پڑتا ہے، دوسرا ہے کہ جو ہو جاتا ہے۔ نیکیاں کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ انسان جب تک آگے بڑھ کر ان نیکیوں کے کام کو کرے گا نہیں، وہ نیکیاں حاصل نہیں ہوگی۔ تو انسان کو زبان کا صحیح استعمال کرنا اور نیکیوں کے کام کرنا، نیکی کے لیے سبقت کرنا، یہ ضروری ہے۔ اور جہاں تک بات گناہوں کی ہے تو زبان سے گناہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ شیطان پیچھے پڑا ہوا ہے، اور انسان اپنی زبان کے سلسلے میں اتنا غیر محتاط، اتنا غیر ذمہ دار ہو چکا ہے کہ زبان سے جو آتا ہے انسان کہہ دیتا ہے، پرواہ نہیں کرتا کہ کیا کہہ رہا ہے، زبان سے کیا ادا ہو رہا ہے۔ تو زبان سے جیسے جیسے کلمات نکلتے جاتے ہیں، ادا ہوتے جاتے ہیں، ویسے ویسے اس کے کھاتے میں گناہ بھی بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو گناہ انسان سے ہوتے چلے جاتے، شعور بھی نہیں ہوتا انسان کو، احساس تک نہیں ہوتا کہ میری زبان سے میں نے کیا الفاظ کہہ دیے اور یہ کتنے خطرناک الفاظ تھے، اس کا اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ بس انسان اپنی زبان سے کہتا چلا جا رہا ہے اور اس کے کھاتے میں گناہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو لہٰذا آج میں آپ تمام کے سامنے ایسے ہی کچھ گناہوں کا تذکرہ کروں گا جو انسان اپنی زبان سے کر دیتا ہے، کبھی احساس ہوتا ہے، کبھی احساس تک نہیں ہوتا۔ تو محترم حاضرین، زبان سے ہونے والے گناہوں میں سب سے پہلا گناہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا۔ گزشتہ جمعہ زبان سے کی جانے والی نیکیوں میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنا، یہ نیکی ہے۔ اور اس کے بالمقابل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ گناہ ہے، زبان سے ہونے والے گناہوں میں ایک گناہ ہے۔ محترم حاضرین، اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم تو سب مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہماری زبانوں سے کیسے شرک ہوگا؟ تو یاد رکھیں، بہت سارے ایسے کلمات ہیں کہ جن کے کہہ دینے کی وجہ سے انسان سے شرک سرزد ہو جاتا ہے۔ شرکیہ اقوال، زبان سے ادا ہونے والے شرکیہ کلمات ہیں۔ مثالیں دے کر میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ آپ کا گزر تھا۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں قیام کیا، سوئے تھے، صبح ہونے تک بارش کی کچھ بوندیں گری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات جو بارش ہوئی، دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی، اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اور ستارے پر ایمان لایا۔ اور جس نے یہ کہا کہ اللہ کے حکم سے بارش ہوئی، وہ اللہ پر ایمان لایا اور ستارے کا اس نے انکار کیا۔ تو حاضرین، یہ دیکھیں، ایسی کئی باتیں ہیں جو مسلمانوں کی زبانوں سے نکل جاتی ہیں، احساس تک نہیں ہوتا کہ یہ شرکیہ کلمات ہیں، کفریہ کلمات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبانیں کو برا بھلا کہنے سے منع فرمایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ بات بیان فرمائی، حدیث قدسی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ابن آدم کی جو اولاد ہے مجھے گالی دیتی۔ وہ کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے اور زمانہ میں ہوں۔ وہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے اور زمانہ میں ہوں۔ آپ دیکھیں کتنے مسلمان ہیں جو زمانے کو برا بھلا کہتے ہیں، وقت کو برا بھلا کہتے ہیں۔ ابھی آج ہم دیکھتے ہیں کہ ماہ سفر کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، سفر کے مہینے کا آغاز ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو سفر کے مہینے کو منحوس مانتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، شادی بیاہ نہیں کرنا، کوئی نیا کام نہیں کرنا، کسی کاروبار کا آغاز نہیں کرنا، منحوس مانتے ہیں وقت کو، سفر کے مہینے کو منحوس مانتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ ساری باتیں کیا ہے؟ زمانے کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، وقت کو منحوس مانا جا رہا ہے، دنوں کو، تاریخوں کو منحوس مانا جا رہا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جتنے دن ہیں سب اللہ کے، وقت اللہ کا ہے، زمانہ اللہ کا ہے۔ اگر کوئی زمانے کو برا بھلا کہتا ہے تو وہ اللہ کو برا بھلا کہتا ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخار کو برا بھلا کہنے سے منع کیا،
ہوا کو برا بھلا کہنے سے منع کیا. ہوائیں چلتی ہیں، بارشیں ہوتی ہیں، کوئی کہتا ہے اوکالی بارش ہے، کوئی کہتا ہے پھلاں ہیں، طرح طرح سے زبان سے یہ کلمات ادا ہوتے ہیں. یہ بات یاد رکھیں گے، یہ سارے وہ کلمات ہیں کہ جن کے کہنے سے شریعت نے ایک مومن کو، ایک مسلمان کو منع کیا ہے. اور ایسی ساری باتیں جب انسان کی زبان سے نکلتی ہیں تو پھر اس کے کھاتے میں گناہ شامل ہو جاتے ہیں. ان ساری باتوں سے انسان کو، ایک مسلمان کو منع کیا گیا. تو اسی طرح سے ہم دیکھیں ایسے شرکیہ کلمات، شرکیہ اقوال جو ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. اگر زبان سے اس طرح کے کلمات نکلتے ہیں تو پھر یاد رکھیں کہ یہ گناہ ہیں. ایک دوسرا گناہ زبان سے ہونے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر جھوٹ باندھنا. اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا. اللہ پر جھوٹ باندھنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس چیز کو بہت بڑا گناہ بتایا. یہاں تک کہ علامہ ابن قیم علیہ الرحمہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر جھوٹ باندھنا یہ شرک سے بھی بڑھ کر ہے. یہ شرک سے بھی بڑھ کر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر جھوٹ باندھنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سارے احکامات نازل فرمائے ہیں جو حکم اللہ کی طرف سے نہیں ہے. کوئی بندہ یہ کہے کہ اللہ ایسا کہتا ہے، اللہ نے ایسا فرمایا، اپنی طرف سے منمانی بات کہتا ہے اور منسوب کرتا ہے اللہ کی طرف کہ اللہ نے ایسا کہا، یا دین اسلام کی طرف منسوب کرتا ہے کہ اسلام میں ایسا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا، حدیث میں ایسی بات ہے، جبکہ معلوم نہیں کہ حدیث میں ہے کہ نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کہ معلوم نہیں ہے، بس منسوب کر رہا ہے اللہ کی طرف. اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے. یاد رکھیں یہ کفار و مشرکین کی عادت تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ پر وہ جھوٹ باندھتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. جو اللہ پر جھوٹ باندھے اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں. جو اللہ پر جھوٹ باندھے اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں. اور یہ بات یاد رکھے، علماء نے یہ بات بھی بیان فرمائی ہے. اللہ پر جھوٹ باندھنا صرف یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اللہ نے کوئی بات بیان فرمائی ہو یا کوئی بات نہ ہو اس کو اللہ کی طرف منسوب کر دینا، صرف یہ نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کی تعلیمات ہیں ان کو اپنی منوانی تعویلات کرنا. میں یہ سمجھتا ہوں، میری یہ فکر ہے، مجھے اس قرآن کریم کی آیت سے ایسا سمجھ میں آتا ہے، یہ اپنی منمانی تعویلات کرنا، اپنی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں دخل کرنا، اسی طرح سے اپنے من کی بات کو اللہ کی طرف منسوب کر کے بتانا، بیان کرنا. یاد رکھیں یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا ہے. یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں بتائی ہوں اور ان کی منمانی تعویلات کرنا. میں اس حدیث کا مطلب یہ سمجھتا ہوں، مجھے حدیث کا معنی ایسا سمجھ میں آتا ہے، اپنی طرف سے کوئی معنی مطلب بیان کرتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو قرآنی آیات کی یا حدیثوں کی منمانی تعویلات کرنا، اپنی طرف سے باتیں بتانا اور اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف منسوب کرنا، یاد رکھیں یہ بڑی خطرناک بات ہے، یہ بڑی خطرناک بات ہے. اور ہم دیکھیں خصوصاً یہ بات مسلمانوں میں پائی جاتی ہے، اپنی طرف سے باتوں کو منسوب کرنا، گڑھ کر پیش کرنا. اور اس سلسلے میں سوشل میڈیا کا بھی بڑا غلط استعمال ہوتا ہے. کوئی بھی بات آ گئی اس کو لکھ کر بتا دیا، یہ کہہ دیا اپنی زبان سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کتنے ایسے شارٹ کلپس یا ویڈیوز آپ کو مل جائیں گے جس میں کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبکہ وہ حدیث ہے ہی نہیں. من گھڑت موضوع احادیث، موضوع روایات کو لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دینا. یا ایسی بہت ساری باتیں کہ ہم دیکھتے ہیں، شارٹ کلپس ہوتے ہیں، اس میں کہا جاتا ہے اللہ کو یہ چیزیں پسند ہے، اللہ ان چیزوں سے ناراض ہوتا ہے. اپنے من کی باتوں کو اللہ کی طرف منسوب کر دیا جا رہا ہے. یاد رکھیں بڑی خطرناک بات ہے، بڑی خطرناک چیز ہے. فمن اظلم ممن افترا، اللہ پر جو جھوٹ باندھے اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. تو یہ زبان سے ہونے والا بڑا خطرناک گناہ ہے. اسی طرح سے ہم دیکھیں زبان سے ہونے والے گناہوں میں ایک گناہ ہے جھوٹ.
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر جھوٹ باندھنا یقیناً یہ تو سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس سے ہٹ کر بھی ہم دیکھیں عام بول چال میں جو جھوٹ ہوتا ہے، عام بول چال میں جو جھوٹ اور کس بیانی سے جو کام لیا جاتا ہے، یہ بھی بڑا خطرناک گناہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کبیرہ گناہ بیان فرمائے ہیں، ان کبیرہ گناہوں میں ایک جھوٹ بھی ہے۔ جھوٹ جس کو اتنا معمولی سمجھ لیا جاتا ہے، بات چیت چل رہی ہے، بات چیت میں چاہے وہ فون پر ہو یا اسی طرح سے آپسی تعلقات، جب بات چیت چل رہی ہے بڑی آسانی سے آدمی جھوٹ بول دیتا ہے۔ کتنے مرتبہ ایسا ہوتا ہے، عام طور پر بات چیت چل رہی ہے، فون پر بات ہو رہی ہے، کہاں ہے، فلاں جگہ پر ہے، وہ ہوتا ایک جگہ پر ہے لیکن بتاتا ایک جگہ پر ہے۔ کیا کر رہے ہو، کام ایک کر رہا ہے لیکن بتاتا دوسرا کام ہے کہ فلاں کام کر رہا ہوں۔ کتنی ایسی باتیں یاد رکھیں، کیا یہ جھوٹ نہیں ہے؟ یہ جھوٹ کبیرہ گناہ ہے جس کو معمولی سمجھ لیا گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں میں سے اس کو شامل فرمایا۔ کبیرہ گناہ بڑے گناہ، شرک بڑا گناہ ہے، جادو کرنا یا کرانا بڑا گناہ ہے، ماں باپ کی نافرمانی یہ بڑا گناہ ہے۔ ان بڑے گناہوں کے ساتھ اس کو بھی شامل کیا گیا، جھوٹ کو، جھوٹ کبیرہ گناہوں میں سے۔ تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، جھوٹ جو ہے وہ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور برائیاں جو ہے وہ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی۔ تو جھوٹ جس کو معمولی سمجھ لیا گیا، عام بول چال میں، معلوم نہیں کہ دن میں انسان 100 مرتبہ جھوٹ بولتا ہے کہ 1000 مرتبہ جھوٹ بولتا ہے، بس انسان کی زبان جھوٹ پر جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ انسان کہنے لگتا ہے۔ اور بات مشہور ہے، ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ کہنا پڑتا ہے، ہوتے جاتے ایک جھوٹ پر ایک جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ، انسان جھوٹا ہو جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا حدیث میں کہ ایک آدمی ہوتا ہے کہ جو سچ کہتا ہے، اور سچ کہتے ہوئے سچ کی عادت ڈال دی جاتی، جب اس کے اندر سچ کی عادت پڑ جاتی ہے، حتیٰ یکتب عند اللہ صدیقا، اس کو اللہ کے نزدیک سچا صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور ایک آدمی ہوتا ہے کہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، حتیٰ یکتب عند اللہ کذابا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایسے آدمی کو جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور پھر یاد رکھیں جھوٹے کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ آدمی اپنی بات کا اعتبار کھو لے، ایک مرتبہ آدمی اپنی بات کا اعتبار ختم کر لے، انسان کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے۔ یہ زبان ہے، یہ زبان ہے جو انسان کا اعتبار رکھتی ہے۔ زبان کا اعتبار گیا تو پھر آدمی کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ جھوٹ کبیرہ گناہوں میں سے، زبان سے ہونے والے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں زبان سے ہونے والے گناہوں میں ایک گناہ جھوٹی گواہی ہے۔ جھوٹی گواہی ہے، گواہی کہیں طلب کی جائے، ضرورت پڑ جائے گواہی دینے کی، سچ بات کی گواہی دینی چاہیے، سچی بات کی گواہی دینی چاہیے، حق بات کو نہیں چھپانا چاہیے۔ سچ بات کو چھپانا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو ہے شہادت یعنی کہ گواہی کو چھپاؤ مت۔ اگر تم جانتے ہو سچائی کے ساتھ جو حقیقت بیانی ہے اس کو بیان کر۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، معاملات ہو گئے، کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا، کوئی آپسی کوئی معاملہ ہو گیا، ایک آدمی ہوتا ہے جو دیکھتا ہے، وہ سارے حالات سے واقف ہے، جس آدمی کے ساتھ ظلم ہوا، جس کی حق تلفی ہوئی، وہ اس کو گواہ بنانا چاہتا ہے، کہتا ہے کہ تم معاملے میں شامل تھے، تم میرے حق میں بات کہو، تم سچ جانتے ہو، تم حقیقت کیا ہے تم جانتے ہو، تم بتاؤ لوگوں کو کہ حقیقت کیا ہے۔ اس وقت کیا ہوتا ہے، یا تو وہ جھوٹی گواہی دیتا ہے یا تو حق بولنے سے خاموش ہو جاتا ہے۔ دونوں باتیں غلط ہیں، یاد رکھیں، حق بولنے سے خاموش ہو جانا یہ بھی غلط، اور حق بات کہنے کی بات آئی تو جھوٹی بات کہنا، جھوٹی گواہی دینا یہ بھی غلط۔ ہونا کیا چاہیے، ہونا یہ چاہیے کہ آدمی سچی گواہی دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات بیان فرمائی کہ گواہی دینے کی ضرورت پڑ جائے سچی گواہی دو، گرچہ کہ تمہاری گواہی اپنے خلاف کیوں نہ ہو، اپنے ماں باپ کے خلاف کیوں نہ ہو، اپنے رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو، گواہی دینے کی بات آ جائے تو سچی گواہی دیا۔ جھوٹی گواہی شہادت الزور کبیرہ گناہوں میں سے۔ اور اسی طرح سے ہم دیکھیں ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں کو بتاتے ہوئے بیان فرمایا وشہادت الزور والقول الزور۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات اتنی مرتبہ دہراتے رہے، اتنی مرتبہ دہراتے رہے، بولتے رہے، صحابہ کے دلوں میں یہ بات پیدا ہوئی کہ کاش پیارے نبی خاموش ہو جاتے، یعنی کہ اس قدر غصے میں آ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
بار بار اس کی مذمت کو بتاتے ہوئے اللہ کے نبی بار بار کہہ رہے تھے شہادت الزور، شہادت الزور، قول الزور، جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی۔ یہ بڑی خطرناک چیز ہے، زبان سے ہونے والے گناہوں میں ایک بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں زبان سے ہونے والے گناہوں میں ایک گناہ مومن عورت پر تہمت لگانا، مومن عورت پر تہمت لگانا۔ معاملات ہوتے ہیں، آپسی گھریلو خاندانی مسائل ہوتے ہیں، ایسے مسائل میں کسی عورت پر تہمت لگا دینا، جھوٹی بات اس کی طرف منسوب کر دینا، یا اس کو جھوٹا قرار دے دینا، یا اسی طرح سے اس پر تہمت لگا دینا، یا اس کو بد کردار، بد چلن ثابت کر دینا، یاد رکھیں یہ بہت خطرناک گناہ ہے۔ یہ سارے کام گناہ زبان سے انجام دیے جاتے ہیں، زبان سے کسی کے کردار کو گھٹایا جاتا ہے، کسی شخصیت کو بگاڑا جاتا ہے۔ یاد رکھیں یہ بہت خطرناک گناہ ہے، اتنا خطرناک گناہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین یرمون المحصنات، جو پاک باز عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، ان سے 4 گواہ طلب کیے جائیں گے کہ تم جو بات کہہ رہے ہو، جو الزام تم لگا رہے ہو، 4 گواہ پیش کرو۔ اگر 4 گواہ پیش نہیں کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فجلدوہم 80 جلدہ، ایسے لوگوں پر 80 کوڑے برساؤ، 80 کوڑے مارے جائیں ایسے لوگوں کو جو مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، پاک باز عورتوں پر جو تہمت لگاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا 80 کوڑے لگاؤ۔ اسی لیے ہم دیکھیں مائی عائشہ رضی اللہ عنہا پر جب تہمت لگائی گئی، حادثۃ الافک جسے کہا جاتا ہے، اما عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی گئی، تہمت میں جتنے لوگ شریک تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کیا گیا اور 80 کوڑے لگائے گئے۔ یاد رکھیں مائی عائشہ رضی اللہ عنہا جن کی شان، جن کی عظمت پر بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں مکمل ایک رکوع اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا کہ حضرت عائشہ بری، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تک بیان فرمایا عائشہ پر تہمت لگانے سے پہلے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کو کم سے کم یاد رکھ لیتے۔ عائشہ کا انتخاب کس نے کیا؟ رضی اللہ عنہا۔ تو یہ بات یاد ہونی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کسی پر تہمت لگانے سے پہلے تم اپنے آپ میں گمان کر لو، اپنے آپ کو دیکھ لو، یہ بات ہونی چاہیے۔ تو زبان سے ہونے والے گناہوں میں ایک کبیرہ گناہ مومن عورتوں پر، پاک باز عورتوں پر تہمت لگانا ہے۔ اسی طرح سے زبان سے ہونے والے گناہوں میں غیر اللہ کی قسم کھانا، غیر اللہ کی قسم کھانا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق ہے، وہ مالک ہے، اور اسی طرح سے ہر چیز کی ملکیت کا حق اسی کا ہے، اور اسی لیے معاملات میں جب کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے، قسم کھانے کی نوبت آ جائے، اس بات کا حکم دیا گیا کہ قسم کھاؤ تو اللہ کی قسم کھاؤ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ اب ہم دیکھیں معاملات میں بہت سارے لوگ اپنی قسم کھاتے ہیں، اپنے ماں باپ کی قسم کھاتے ہیں۔ کوئی ہوتا ہے کہ سر پر ہاتھ رکھتا ہے، کوئی ہوتا ہے کہ جو گردن پر ہاتھ رکھتا ہے۔ یہ ساری چیزیں میں جو بتا رہا ہوں معاشرے میں رائج ہے، یہ معاشرے میں چلنے والی چیزیں، جبکہ حکم دیا گیا کہ قسم کھاؤ تو صرف اللہ کی قسم، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھاتا ہے اس نے شرک کی۔ اللہ اکبر، معمولی گناہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا معمولی گناہ نہیں ہے، شرک کہا گیا۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں قسم کی جب بات آئی ہے تو ایک اور گناہ جو زبان سے ہوتا ہے وہ جھوٹی قسم کھانا، جھوٹی قسم کھانا۔ معاملات میں انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو وقتی طور پر بچانے کے لیے جھوٹی قسمیں کھا لیتا ہے۔ یاد رکھیں یہ منافقین کی صفت تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ان کا معاملہ آتا، ان کی سچائی سامنے آتی، جھوٹی قسمیں کھا کر جو ہے معذرت کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی ہم نے ایسا نہیں کیا، اللہ کی قسمیں کھاتے۔ آپ سورہ منافقین اٹھا کر دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قسموں کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مومن، ایک صحابی کی عظمت، ان کی شان بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آیت نازل فرمایا اور کہا، اللہ نے قسم کھا کر کہا کہ یہ منافقین جھوٹے ہیں اور یہ مومن سچے ہیں۔ تو حاضرین، بتانے کا مقصد یہ کہ جھوٹی قسم، اور خصوصاً ہم دیکھیں جو کاروباری لوگ ہیں، کاروبار کرنے والے، اپنی بات کو میں وزن پیدا کرنے کے لیے، اپنی بات میں پکا، اور اسی طرح سے اپنے تجارت کو، کاروبار کو چلانے کے لیے جھوٹی قسموں کا بھی سہارا لیتے ہیں۔ یاد رکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا اور کہا کہ جو جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا کاروبار کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، کل قیامت کے دن اس کے لیے بڑی خطرناک سزا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔
اسی طرح سے ہم دیکھیں زبان سے ہونے والے گناہوں میں معاشرے میں جو رائج ہے ان میں سے ایک گناہ کسی کا مذاق اڑا، غیر غلط القاب سے پکارنا، یہ بڑا خطرناک گناہ ہے۔ پیارے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجرات میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ تم کسی کا مذاق مت اڑاؤ، لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، ہو سکتا ہے کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے وہ تم سے بہتر ہوں، تم سے بہتر ہوں۔ تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر کچھ عہدہ، کچھ پیسہ، کچھ رتبہ، کچھ مقام، کچھ خوبصورتی، کچھ طاقت، قوت اللہ نے عطا فرما دی، تم دوسرے کا مذاق اڑا رہے ہو، اسے حقیر جان رہے ہو۔ یاد رکھو اللہ کی نظر میں وہ تم سے بہتر ہو سکتا ہے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، القاب دے کر مت پکارو، غیر غلط القاب سے مت پکارو۔ القاب کسے کہا جاتا ہے؟ ٹائٹل دے دیا جاتا ہے۔ معاشرے میں جہاں بہت سارے لوگ رہتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، اس میں بہت سارے القاب دے دیے جاتے ہیں، فلاں ایسا، فلاں ویسا، فلاں ویسا، فلاں ویسا، اور انہی القاب سے ان کو پکارا جاتا ہے۔ کیا القاب کہے جاتے ہیں؟ کسی کو کالا کہہ دیا، کالا کہہ کر پکارا جا رہا ہے، کسی کو گڈھا، کسی کو موٹا، کسی کو فلاں، کسی کو فلاں، کانا، کسی کو اندھا، کسی کو بہرا، یہ القاب دے دیے جا رہے ہیں۔ اس سے ہٹ کر اور بھی بہت سارے القاب دے دیے جاتے ہیں معاشرے میں، اور اس کو اسی لقب سے پکارا جاتا ہے۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، القاب سے مت پکارو، ایسے القاب مت دو، برے القاب سے مت پکارو لوگوں کو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی بڑی خطرناک سزا بیان فرمائی۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں جہاں بات مذاق کی ہوتی ہے، جہاں مذاق اڑایا جاتا ہے، وہیں پر مذاق میں جھوٹ بھی کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ مذاق میں بول دی، شریعت نے مذاق میں بھی جھوٹ کہنے سے منع فرمایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ اٹھا کر دیکھ لیں، کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنسی مذاق نہیں کیا کرتے تھے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ سے ہنسی مذاق کیا کرتے تھے، لیکن اس میں بھی سچائی ہوتی تھی۔ ہنسی مذاق میں بھی نبی نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو یہ جھوٹ بڑی خطرناک چیز ہے، ہنسی مذاق، اس کے بھی کچھ اصول ہیں، ضوابط ہیں، ان سے باہر انسان نہیں نکلنا چاہیے۔ اسی طرح سے زبان سے ہونے والے گناہوں میں ایک بڑا خطرناک گناہ جو ہے معاشرے کے اندر سب سے زیادہ جو رائج ہے وہ ہے غیبت کا گناہ۔ غیبت کیا ہے؟ کسی انسان کے پیچھے اس کی کوئی ایسی بات کرنا کہ جب وہ سن لے تو اسے وہ چیز ناپسند گزرے، ایسی بات کو غیبت کہا جاتا ہے۔ کوئی آدمی، دو آدمی ہیں، کسی تیسرے کی بات کر رہے ہیں اور اس کے بارے میں ایسی باتیں کی جا رہی ہیں کہ اگر وہ سنے تو اس کو برا لگے، ایسی بات۔ اب ہم دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بیان فرمائی، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون ما الغیبہ، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ کا احترام تھا، تعظیم تھی، وہ کہا کرتے تھے اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جان۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر کا اخا کا، اپنے بھائی کا اس انداز میں ذکر کرنا، اس کے ایسی بات چیت اس کے سلسلے میں کرنا کہ اگر وہ سن لے، اگر اسے معلوم ہو تو اسے برا لگے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو بات چیت کر رہے ہیں اس کے بارے میں جو بات کی جا رہی ہے، اگر وہ چیز اس کے اندر موجود ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی تو غیبت ہے۔ اگر جو بات چیت تم کر رہے ہو، جو اس کی برائی بیان کر رہے ہو، اگر اس کے اندر ہے تو یہ غیبت ہے، اور اگر جو تم برائی اس کی بیان کر رہے ہو اگر اس کے اندر نہیں ہے تو پھر یہ تو تہمت ہے، یہ الزام ہے۔ تو حاضرین، غیبت کسی کے پیچھے اس کے سلسلے میں ایسی باتیں کرنا کہ جس کو اگر وہ سن لے تو ناپسند کرے، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجرات کے اندر یہ بات بیان فرمائی یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرو، اور یہ غیبت کتنی خطرناک چیز ہے۔ اللہ نے فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ اللہ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ کس کا گوشت؟ بھائی کا، وہ بھی کون سے؟ مردہ بھائی کا۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں کتنی خطرناک تعبیر اور کتنے احساس کو ابھارا گیا۔ ایک انسان کے جو ہے ضمیر کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، کیا تم اس کام کے لیے تیار ہو سکتے ہو؟
تمہارے بھائی کی لاش پڑی ہوئی ہو اور تم اس سے نوچ نوچ کر کھا سکتے ہو؟ کتنی خطرناک بات ہے. تو کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا یہ ایسے ہی ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کی لاش سے نوچ نوچ کر کھایا جائے. اللہ اکبر، خطرناک چیز ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ بات بیان فرمائی کہ معراج کی رات میرا گزر کچھ ایسے لوگوں پر سے ہوا کہ جن کے ناخون جو ہیں وہ تانبے کے ہیں، جن کے ناخون تانبے کے ہیں، وہ اور اپنے ناخونوں سے اپنے چہروں کو، اپنے سینوں کو وہ نوچ رہے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں، کیوں ان کو ایسی سزا دی جا رہی ہے؟ تو حضرت جبریل نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں غیبت کیا کرتے تھے، جو دنیا میں غیبت کیا کرتے تھے، اور اسی طرح سے جو ہے اپنے بھائیوں کے سلسلے میں بری باتیں کہا کرتے تھے، اس لیے آج ان کی یہ سزا ہے. تو حاضرین، یہ غیبت بڑی خطرناک چیز ہے. اسی طرح سے ہم دیکھیں زبان سے ہونے والی گناہوں میں چغلی جسے کہتے ہیں. اب آپ کہیں گے کہ چغلی اور غیبت دونوں ایک ہی چیز ہے. دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے، دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. غیبت اسے کہتے ہیں کہ آدمی کسی کے پیچھے کوئی بات کہے اور اس بات سے جو بات چیت کی جا رہی ہے کوئی شر، کوئی فساد مچانا اس کی نیت میں نہیں ہے. ہو سکتا ہے بھی نہیں ہو سکتا. لیکن چغلی جسے کہتے ہیں کسی کو ٹارگٹ بنا کر، کسی کو ٹارگٹ بنا کر اس کے سلسلے میں کچھ ایسی باتیں کہنا، کسی کا ذہن خراب کرنا، وہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، اس کے بارے میں جو ہے بات چیت کرنا، یہ چغلی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنۃ نمام، جو چغل خور ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. کہ یہ ایک جملہ کافی نہیں ہے ہمیں سدھارنے کے لیے کہ جو لوگ چغل خوری میں ایک دوسرے کی چغلی کرنے میں مبتلا ہیں، یہ ایک جملہ کافی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنۃ نمام، جو چغل خور ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے ہم دیکھیں زبان سے کی جانے والے ہونے والے گناہوں میں ایک گناہ گالی گلوچ ہے. گالی گلوچ یہ معاشرے میں اس طرح رائج ہو چکا ہے، اور تعجب اس بات پر ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر دوست ہیں آپس میں، جتنے گہرے دوست ہیں وہ اتنا زیادہ جو ہے گالیوں سے ایک دوسرے کو نوازیں گے، پکاریں گے. دوستوں میں تو چلتا ہے، نعوذ باللہ. یہ کیسی بات ہے؟ گالی گلوچ شریعت نے کتنا غلط قرار دیا اس کو. اور یہاں تک بیان فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو گالی دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے. صحابہ نے تعجب کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی اپنے والدین کو بھی گالی دیتا ہے؟ کیا کوئی اپنے والدین کو بھی گالی دیتا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کسی دوسرے آدمی کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، وہ جواب میں اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، اور یہ آدمی سبب بنا اس کے والدین کو گالی سنانے کے لیے. تو اس طرح سے وہ اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے. تو حاضرین، گالی یہ بڑی خطرناک چیز ہے، یاد رکھیں. بڑا سنگین جرم ہے گالی، جس کو زبانوں سے ادا کر دیا جاتا ہے. ایسے تکیہ کلام بن گیا، بات چیت کر رہے ہیں بغیر گالی کے، ایک دوسرے سے بات چیت نہیں چل رہی. نعوذ باللہ. نوجوانوں میں خصوصاً یہ مسئلہ چل رہا ہے. حاضرین، یہ بڑا خطرناک گناہ ہے. اسی طرح سے ایک گناہ ہے فضول بیکار کی گفتگو. بیکار کی گفتگو، گھنٹے گھنٹے بیٹھ کے راتوں میں ساری آدھی رات گزر جا رہی ہے، بات چیت میں مشغول ہے. کیا بات کر رہے؟ کوئی کام کی بات تھی، کوئی اہم مسئلہ تھا جس پر گفتگو چل رہی تھی، کوئی میٹنگ چل رہی تھی، کوئی بڑا دنیا کا کوئی مسئلہ آپ نے حل کیا رات میں بیٹھ کر؟ نہیں، کوئی نہیں تھا. بس بیکار بات چیت، چبوترے بن گئے ہیں اور اس پر جو ہے بیٹھ کر گفتگویں چل رہی ہیں. کتنی ایسی ہیں دکانیں ہیں، دکانوں پر بیٹھ کر گفتگو چل رہی ہے، میٹنگیں چل رہی ہیں، رات بھر میٹنگیں چل رہی ہیں. اللہ اکبر. یہ بات یاد رکھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا عشاء کی نماز کے بعد اللہ کے نبی کسی سے بات چیت نہیں کرتے تھے، آرام فرماتے تھے. اور یہاں ہماری میٹنگیں ہماری جو ہے صبح ہوتی ہے عشاء کے بعد، آدھا دن گزر جاتا ہے. نعوذ باللہ. یاد رکھیں، بڑی خطرناک. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ زبان سے جو 2 4 گھنٹے باتیں نکل رہی ہیں، ہر لفظ نوٹ ہو رہا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. فرشتے نگران ہیں، ہر لفظ نوٹ کر رہے ہیں. کتنے الفاظ اچھے نکل رہے ہیں، کتنے الفاظ برے نکل رہے ہیں، سب نوٹ کیا جا رہا ہے. اسی طرح سے ہم دیکھیں زبان سے کی جانے والے گناہوں میں، ہونے والے گناہوں میں ایک بڑا گناہ ہے لا یعنی باتوں میں جانا، لا یعنی مسائل. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھے مسلمان کی یہ صفت بتائی ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. جس چیز کا تعلق اس سے نہیں ہے اس کو وہ چھوڑ دیتا ہے، اس میں جو ہے انٹرفیئر جس کو ہم کہتے ہیں، داخل نہیں ہوتا، اپنے آپ کو داخل نہیں کرتا، لا یعنی چیزوں میں داخل نہیں کرتا.
آج یہ خرابی بھی بہت زیادہ عام ہو چکی. ہر مسئلے میں ٹانگ لڑانا، ہر کسی کے مسئلے میں بولنا، یہ آج عادت بن چکی ہے، عادت بن چکی ہے. کسی کا بھی کوئی بھی مسئلہ ہو، ہم جاتے ہیں اور اپنی زبان کھولتے ہیں، اپنی ٹانگ وہاں پر اڑاتے ہیں. یاد رکھیں یہ بڑی خطرناک چیز ہے. اگر آپ سے متعلق کوئی مسئلہ ہے آپ بات کریں، کسی اور کا مسئلہ ہے آپ خاموش رہیں. آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ جائیں اپنی زبان کھولیں، اپنی ٹانگ وہاں پر اڑائیں اور اسی طرح سے اس مسئلے میں جو ہے آپ انٹرفیئر ہو، داخل ہو؟ آپ کو کیا ضرورت ہے؟ بتایا گیا اسلام میں لا یعنی باتوں سے پرہیز کرو، اپنے آپ کو روک لو. جو کام، جو مسئلہ، جو بات آپ سے تعلق نہیں رکھتی، آپ کو اس میں دخل اندازی دینے کی ضرورت نہیں ہے. کسی کا مسئلہ چل رہا ہے، کوئی دونوں بات چیت کر رہے ہیں، کوئی کسی کا معاملہ چل رہا ہے، آپ اس میں داخل ہو رہے ہیں، ہر کسی مسئلے میں آپ داخل ہو رہے ہیں. یاد رکھیں یہ بڑی خطرناک چیز ہے. اور افسوس کے ساتھ یہ چیز بہت زیادہ عام ہوتی جا رہی ہے. کہیں بھی کوئی بھی مسئلہ ہو، آدمی یہ سمجھ لیتا ہے کہ میرا یہاں پر بولنا ضروری ہے. مسجد میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، مساجد سے متعلق ایک بات میں آپ کو رکھ دوں جو عام طور پر تقریباً مساجد میں یہ چیز چل رہی ہے. ہوتا کیا ہے معاملہ؟ مساجد کا کوئی مسئلہ ہو، کوئی ذمہ داری کا مسئلہ ہو، یا اسی طرح سے انتظامیہ کا کوئی مسئلہ ہو، ایک اتھارٹی ہوتی ہے کہ کون بولے کون نہ بولے. کچھ ذمہ داران ہوتے ہیں، کمیٹی کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں پر فکر کرے، غور کرے، وہ کہے. لیکن معاملہ کیا ہوتا ہے؟ ہر آنے والا نماز کو، ہر آنے والا مصلی یہ سمجھتا ہے کہ یہاں بولنا میرا حق ہے، میں بولوں گا، میں ٹوکوں گا، میں روکوں گا. یہ چیز غلط ہے. یاد رکھیں جس کو اتھارٹی ہو آپ بات ان تک پہنچائیں. یہ ایک اصول ہے، ایک طریقہ ہے بات رکھنے کا. اپنی کوئی مسئلہ ہے وہاں تک بات پہنچائی جائے، اس طرح سے مسئلے کو حل کیا جائے. اور اس سلسلے میں خصوصاً میں کہوں گا کہ مؤذن حضرات، مسجد کے جو خادمین ہیں، ان کو جو ہے اس طرح سے ہر کوئی آئے اور اس طرح سے اپنی اپنی بات سناتا چلا جائے، یہ بالکل مناسب نہیں ہے. یہ بالکل مناسب نہیں ہے. یاد رکھیں جس کو اتھارٹی ہو، جو کہہ سکتا ہو، جو انتظامیہ میں ہو، وہ کوئی اگر بات کہہ رہا ہے، کوئی انتظامی امور کر رہا ہے، یہ الگ معاملہ ہے. لیکن ہر کوئی آئے اور اپنی آواز بتاتا چلا جائے، ہر کوئی آئے اپنا کام بتاتا چلا جائے، یہ بالکل مناسب نہیں ہے. اور مساجد کے سلسلے میں یہاں تک مشہور ہو چکی ہے بات، افسوس کے ساتھ میں یہ جملہ ذکر کر رہا ہوں، لوگ یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ جس کی اپنے گھر میں نہیں چلتی وہ بھی آ کر مساجد میں اپنی بات چلانے کی کوشش کرتا ہے. کتنی افسوس کی بات ہے. تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے. اور اسی طرح سے آخری بات بتا کر، کیونکہ بہت ضروری بات ہے، میں بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا کہ کسی بھی مسئلے میں، خصوصاً فتوے وغیرہ دینے کے سلسلے میں اپنی زبان کو بالکل خاموش رکھیں. اور خصوصاً اس میں بھی اگر ہم دیکھیں کسی پر کفر و نفاق کا فتویٰ لگانے کے سلسلے میں، وہ کافر، وہ منافق، وہ فلاں ایسا، وہ فلاں ایسا، یہ بہت خطرناک چیز ہے، بہت خطرناک چیز ہے. یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خطرناک حدیث بیان فرمائی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو کافر، منافق نہ کہو. اور یہ بات یاد رکھ لو کہ تم جو اپنی زبان سے فلاں شخص کے بارے میں کہہ رہے ہو، اگر وہ ایسا نہ ہوا تو پھر وہ بات تمہاری طرف لوٹ جائے گی. کسی کو تم نے کافر کہہ دیا، وہ کافر نہیں ہے، وہ بات تمہاری طرف لوٹ جائے گی اور تم کافر ہو جاؤ. کسی کو تم نے منافق کہہ دیا، اگر وہ منافق نہیں ہے، اور وہ بات تمہاری طرف لوٹ جائے گی اور تم منافق بن جاؤ گے. نعوذ باللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ ذکر فرمایا کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ایسے لوگوں کا ذکر فرمایا، ایک نیک تھا، ایک بد تھا. ایک نیک تھا، ایک بد تھا. ایک نیک تھا، ایک برا آدمی تھا. نیک آدمی نے برے آدمی کی برائیوں کو دیکھ کر کہا کہ جا، اللہ تجھے کیسے معاف کرے گا، اللہ تجھے کیسے جنت میں داخل کرے گا، اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے فیصلے میں اس نے دخل اندازی. معاف کرنا، سزا دینا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. تو کون ہوتا ہے کہ اللہ کے فیصلے میں دخل اندازی کرے؟ اللہ نے کیا فیصلہ فرمایا؟ جس نے یہ کہا تھا کہ اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جہنم میں ڈالا اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف فرمایا. یہ اللہ کے فیصلے. اور اس سلسلے میں ہم دیکھیں نوجوانوں میں، اگر میں کہہ رہا ہوں غلط بات ہے آپ مجھے بتائیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو کسی بھی مسئلے میں اپنی زبان کھول دیتے، بتا دیتے. کوئی مسئلہ آ گیا، آپ نے بتا دیا، اور اس کے بعد ایک عالم کی طرف رجوع ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسا مسئلہ آیا تھا، میں ایسا بول دیا، صحیح ہے کہ غلط ہے؟ ایک بات میرے پاس آئی، میں ایسا بول دیا، صحیح ہے کہ غلط ہے؟
میں کہوں گا کہ آپ نے اگر صحیح جواب دیا تو بھی غلط، اگر آپ نے غلط جواب دیا تو بھی غلط، کیونکہ اس جگہ پر آپ کا اپنی زبان کھولنا ہی غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے وہاں پر زبان نہیں کھولنی چاہیے۔ اور اسی طرح سے ہم دیکھیں ہذا حلال و ہذا حرام، حلال و حرام کے جو فیصلے کیے جاتے، فتوے دیے جاتے، یاد رکھیں بڑے خطرناک چیز، اس کا آپ کو اختیار نہیں ہے۔ جس کو اختیار ہے وہ اگر کہتا ہے بات الگ ہے، لیکن آپ کو جس مسئلے کا علم نہیں ہے اس مسئلے میں زبان کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کچھ ضروری باتیں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین مجھ کہنے والے کو، آپ تمام سننے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین